دیکھیے اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرتی نظر نہ پڑے کبھی بھی. تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں, ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہے جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو, یا معاشرے میں کوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی, وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. تو اعلیٰ درجہ ہے, کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے, باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے. یہ سب غیر محرم کی باتیں ہو رہی ہے, محرم مراد نہیں ہے, محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے, چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک بولو بھائی فرض ہے. یعنی کم از کم اتنا درجہ, اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی, ٹھیک ہے نا, اپنی پنڈلیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ اس کے بارے میں کیا ہے بولو بھائی اختلاف. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے, مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے, ضروری ہے نا, چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے, اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے, حرام, جائز نہیں ہے. تبھی جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی, یہ نیکڑے پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے, کہ یار اس میں کیا ہے, میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے, گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے, سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب کہتے ہیں 19 سال کی ہو, جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دونا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو. اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے, سطر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی. نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر سطر کھلا ہوا مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر سطر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھیں جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے, سطر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں اس کا سطر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ سطر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی, سمجھ رہے. تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے چہرے کا پردہ ہے, تو یہ کیا ہے. تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی سطر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے, ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتاؤں. دلائل دونوں کے پاس ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے. تو وہ اس لیے فقہائے حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے, حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا, جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا.
क्योंकि चेहरा ही सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का, भाई आप जब किसी को देखते हैं, किसी लड़की को गलत नियत से देखते हैं, तो उसके सबसे पहले चेहरे पे नजर डालते हैं। चेहरे में अट्रैक्शन होगी तो बदनजरी होगी, चेहरा समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? फिर बदनजरी के खिलाफ बयान की जरूरत, बोलो भाई, फिर यही होगा कि भाई 10 रुपए नहीं तो 5 रुपए, फिर आप ये बोलोगे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बदनजरी बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में, बिल्कुल जुर्म है, इस्लाम में हराम है, सही है ना? तो इसलिए उलमा का ये, चाहे वो फिक़ह हनफी से ही ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हो, मुताखिरीन उलमा ने अल इतलाक़ सब ने ये फतवा दिया है कि जवान औरत को चेहरा छुपाने का बहरहाल हुक्म दिया जाएगा। अगर वो नामहरम के सामने चेहरा खोलेगी तो गुनाहगार होगी। अलबत्ता इतनी बात है कि एक बात मैं कहता हूं कि चलो फुक़हा का भी इख्तिलाफ है और इसमें थोड़ी दूसरी राय भी है, तो असल तो यही है कि चेहरा छुपाएं। लेकिन मैं कहता हूं जो खवातीन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ही बिल्कुल आजाद है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो इतना कर ले कि चेहरा खोल ले, हाथ पांव खोल ले, बाकी जिस्म ढांक ले। क्योंकि अगर उन खवातीन को आप एकदम तालिबान बनाने की कोशिश करेंगे, अभी मैं अपनी अहलिया के साथ आया हूं ना एबटाबाद, तो मेरी वाइफ तो पर्दा करती है, हाथों में ग्लव्स है, पूरा जिस्म ढका हुआ, और एयरपोर्ट पे मेरी वाइफ मुझे कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है मैं तालिबान हूं। क्योंकि एयरपोर्ट का जो माहौल होता है, आपको बताया कराची लाहौर के एयरपोर्ट का, वो सब ऐसे आजाद औरतें घूम रही है, कोई जीन्स की पैंट पहन के, कोई जर्सियां पहन के, बाल खुले हुए। तो मेरी अहलिया मुझे कहने लगी कि मुझे इन खवातीन के बीच में ऐसा लग रहा है मैं क्या हूं, तो ये उनको डर लग रहा था कोई बम का केस ना बन जाए। तो मैंने तसल्ली दी, मैंने कहा इसी माहौल में पर्दे का क्या मिलेगा, घर में तो सब पर्दा कर लेते हैं, इस माहौल में ही सवाब मिलेगा। मैंने कहा इस पर्दे से तबलीग भी हो रही है इन खवातीन को, भाई ये भी एक स्टाइल है जिंदगी गुजारने का। तो लेकिन जाहिर है हर आदमी इस लेवल का नहीं होता, और हर खातून को आप इसका मुकल्लफ नहीं बना सकते। एक एक्टर है, एक अदाकारा है, एक फनकारा है, वो बेचारी तो नहीं कहना चाहिए, नाचती रही है सारी जिंदगी लोगों के सामने। अब आप उसको ग्लव्स पहना के, काले मोजे पहना के, शटल कॉक पहना दो आप उसको, या काला बुर्का पहना दो, उसके लिए इसको ज़हनी तौर पर कबूल करना, तो ऐसी खवातीन को हम कहते हैं कि भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो बिल्कुल हराम है कम से कम उसको तो छोड़ दे, फिर अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह, इस पर भी आ जाएंगे। तो कम से कम इतना भी कर लिया जाए तो क्या है, गनीमत है। बाकी आला दर्जा तो वही है कि चेहरा भी छुपाया जाए।